بات تجزیہ کرنا ہے تو اتنا، جو اچھا کام کرے گا اچھا ہے، جو برا کام کرے گا برا ہے، دیٹس آل، ختم۔ آپ سیدھا سیدھا دین کا کام کرو ممبر پہ، تو یہ دین ہی کا کام ہے۔ یہ سب حمایتیں اور مخالفتیں تمہیں قیامت کے دن لے ڈوبیں گی، سمجھتے ہو؟ میں اصول بیان کر رہا ہوں نا، جو بنانے والا ہے اس کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ ان میں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ اس نے انتظام کیا ہوا ہے کہ ایک ٹائم کے بعد سب کو لپیٹ کے اپنے سامنے لے آؤں گا، میں مار دوں گا سب کو، جو جیتا وہ بھی، جو ہارا وہ بھی۔ فرعون کی چاہت تھی موسیٰ علیہ السلام سے جان چھوٹے تھا، روب تھا، دبدبا تھا، یہ کہاں سے مجھے تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے آ گئے۔ اس دور کی اپوزیشن ہوا کرتی تھی، ایک آج کی اپوزیشن ہے، دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں، کوئی پہلے یہ اپوزیشن میں تھے، آج یہ حکومت میں ہیں، وہ والے اپوزیشن میں۔ تو نہ پہلے اپوزیشن کے کوئی اصول تھے اور نہ آج اپوزیشن کے کوئی اصول ہیں۔ ہم بے وقوف لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے جو گورنمنٹ تھی اس میں اپوزیشن کا مقصد ملک سے مہنگائی کا خاتمہ، اور اب بھی ہم بے وقوف سمجھ رہے ہیں کہ اب جو اپوزیشن ہے اس کا مقصد مہنگائی کا خاتمہ۔ یہ ہم سب لوگوں کو بے وقوف بنانے کی بہت بہترین نعرے ہیں۔ پہلے بھی مقصد کرسی، آج بھی مقصد کرسی، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد، جو اتنی بڑی حقیقت نہ سمجھتا ہو، میرا خیال ہے دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف عجائب گھر میں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ قوم کے وسیع تر مفاد وفاد، سب ٹوپی ڈرامے کی باتیں بھی، خام خام میں کدھر کو نہ بیان چلا جائے ہمارا، یہ تو ہدف ایک ہی ہوتا ہے۔ اس ٹاپک پہ زیادہ نہیں بولوں گا میں، ایسا نہ ہو یہیں سے لوگ دھرنے میں شامل ہونا شروع ہو جائیں، یا دھرنے کے مخالفت میں ایک اور دھرنا نکالنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارے سیاسی حکمران ہیں، یہ کرتے رہیں گے جو ان کی کھوپڑی میں آتا ہے، ان کو کرنے دو، ہم کیوں لڑیں آپس میں، ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ تو اس کا مطلب نہ کسی سیاسی تنظیم کی حمایت، نہ کسی کی مخالفت، ایک جرنلی اصول ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، بیان کیا ہے کہ مخالفت میں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی مخالفت میں اللہ کی باؤنڈری کو کراس مت کرو، حدود کو کراس مت کرو۔ سیاسی لوگ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ایک طرف سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے، جہاں سے بھی ہوتا ہے غلط ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ سارے کے سارے، شاید ایک آدھ دن میں اللہ بچا لیں ان کو، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں اور ہو قیامت کے دن ہم بلا وجہ غریبی میں ان کے ساتھ، ان کی بیجا حمایت میں جا رہے ہوں، کہ اللہ کہے تم نے بھی ان کے ہر غلطی کو سیدھا کرنے کا اور ہر اپنے مخالف کی ہر صحیح بات کو ٹیڑھا کرنے کا تم نے فیصلہ کیا ہوا۔ حکومت کے کچھ بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، اور سابق حکومت کے بھی کچھ بہت اچھے کام تھے، صرف انہی کے نہیں۔ تو جو جس کا بھی اچھا کام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اپریشیٹ، قابل تعریف ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں اچھا اس نے یہ اچھا کام کیا تھا، اس وقت حمایت کیوں نہیں کی تھی؟ بھائی اس وقت بھی کی تھی حمایت، لیکن ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ آپ کا مخالف جتنے بھی اچھے کام کرے اس میں کیڑے نکالنے ہیں، اور آپ کا اپنا لیڈر جتنے بھی الٹے کام کرے اس کو کسی طرح سے سیدھا کرنا ہے۔ ہر الٹے کام کو قوم کا وسیع تر مفاد، اور سامنے والے کے ہر سیدھے کام کو الٹا۔ یہ سیٹ اپ پاکستان میں کیا ہر سیاست میں یہی چلتا ہے۔ تو وہ لوگ تو کریں جو نا، جو جن کے پاس کرسی ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، وہ یہ کام کریں، ان کا تو فائدہ ہے، ہم کیوں کریں؟ ہمیں کیا 5 روپے مل رہے ہیں اس سے؟ ارے آپ کو اپنے لیڈر کی بے جا حمایت، خام خواہ کی حمایت میں کیا ملتا ہے؟ آگے چلتا ہوں میں۔ آپ جس پارٹی کے ہیں، آپ کے لیڈر نے کوئی بہت الٹا کام کر دیا، آپ بیٹھے ہیں اس کو سیدھا کرنے کے لیے۔ اصل میں سیاست اسی کا نام ہے، قوم کے وسیع تر مفاد میں۔ تو بھائی تم کیوں حمایت کر رہے ہو؟ تمہیں کیا وہ لیڈر 5 روپے دیتا ہے؟ 50 روپے دیے کبھی اس نے تمہیں؟ چھوڑو یار، چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہو۔
جس کو پیسے مل رہے ہیں وہ کرے حمایت, اس کو تو کم از کم آخرت جا رہی ہے لیکن دنیا میں کچھ تو مل رہا ہے نا, ہم اور آپ کیوں کریں؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا, کوئی بھی نیک بات کر رہا ہو, کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہو, آپ نے اس کو لیبل لگا دینا, اصل میں یہ اچھا کر اس لیے رہا ہے کہ یہ تاکہ لوگ اس کو اچھا کہیں اور پھر یہ گندا کرے. یہ تو دنیا میں کوئی بھی پھر اچھا قابل اچھا رہے گا ہی نہیں. اتنی ڈیپ میں جانے کی آپ کو تجزیہ کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے, جبکہ آپ کا سیاست میں الف بے بھی نہیں پتہ. یا تو آپ سارا دن بریگیڈیئر, کرنل, وزیر اعظم, گورنر کے ساتھ بیٹھتے ہو نا, امریکہ کی جو سفیر ہے اس سے آپ کی روز ملاقات ہوتی ہو, آپ کو اندر کے حالات بہت گہری مطالعہ ہو آپ کا, پھر یہ تجزیہ کرتے ہوئے آپ اچھے لگتے ہو. آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہو, ہمارا شادیوں پہ بیان سن رہے ہو. بات تجزیہ کرنا ہے تو اتنا, جو اچھا کام کرے گا اچھا ہے, جو برا کام کرے گا برا ہے, دیٹس آل, ختم. اس لیے بہت زیادہ ان چیزوں میں لوگ کہتے ہیں آپ یہ موضوع کیوں چھیڑ رہے ہو, آپ سیدھا سیدھا دین کا کام کرو ممبر پہ. تو یہ دین ہی کا کام ہے. یہ سب حمایتیں اور مخالفتیں تمہیں قیامت کے دن لے ڈوبیں گی, سمجھتے ہو؟ میں اصول بیان کر رہا ہوں, نہ میں کسی تنظیم کی, کسی جماعت کی حمایت کر رہا ہوں, نہ میں مخالفت. اگر میں یہاں بیٹھ کے یہ کہتا فلاں سیاسی جماعت اچھی ہے اس کو ووٹ دیں, پھر آپ کہتے یار یہ آپ نے سیاست شروع کر دی ہے. ہم تو اصول اور ضابطے بیان کر رہے ہیں. فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی ہے اور وہ سانپ بن گئی, فرعون کی سوچ تھی نیگیٹو, کیونکہ حضرت موسیٰ تھے اپوزیشن میں. کس میں تھے؟ اپوزیشن. لہذا فرعون بجائے اس کو معجزہ کہنے کے, پہلے خود کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ اگر تو حق پر ہے فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, کوئی معجزہ لے کر آ, کوئی نشانی دکھا اگر سچا ہے. خود مطالبہ کر رہا ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی, سانپ بن گئی, ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا ہے. تو دماغ میں کیا بھرا ہوا تھا فرعون کے؟ خناس. خناس سمجھتے ہیں جو ہم میں سے اکثر لوگوں کے آج کل جو صرف بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ میں بھرا ہوا ہے. فرعون کو ایک دم کہہ دینا چاہیے تھا سبحان اللہ. کیا کہنا چاہیے تھا؟ سبحان. فوراً کہہ دیا ان ھذا لساحر علیم, جادوگر ہے. اگر تو نے پہلے جادوگر ہونے کا فتویٰ لگانا تھا تو نشانی مانگی کیوں ہے بھائی؟ تو یہ کہہ دیتا نشانی دکھاؤ, لیکن میں فوراً ایمان نہیں لاؤں گا, میں پہلے تحقیق کروں گا جادو ہے کہ نہیں ہے, یہ کہنا چاہیے تھا نا. کیا ہو گیا بھائی؟ 2 نمبری یہیں سے شروع ہوتی ہے. یہ سب چیزیں آپ کو میں جو بتا رہا ہوں, آپ اپنے اپنے سیاسی لیڈروں میں ان کو غور کر کے خود ہی تجزیہ کر لیے گا. یہ میں نہیں کر رہا, یہ آپ کر لینا بیٹھ گئے. تو فرعون نے فوراً کیا کہا؟ ان ھذا لساحر علیم. ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا, عورت کو شوہر پہ کچھ شک تھا, میرے سامنے کیس آیا. شوہر کہہ رہے بھائی میں نے یہ غلط بدگمانی کر رہی ہے, میں ایسا نہیں ہوں. عورت نے شوہر سے کہا یہ قسم اٹھا کے کہہ دے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, یہ قسم اٹھا کے کہہ دے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. میں نے شوہر سے کہا بھائی قسم اٹھا لو. اس نے قسم اٹھا کے کہا میں نے یہ کام نہیں کیا. عورت نے کہا جھوٹ بول رہا ہے. میں نے خاتون سے کہا اب غلطی کس کی ہے؟ بولو آپ کی. قسم اٹھوائی کیوں اس سے؟ یہ تو غلط ہو گیا نا, قسم اٹھوائی کیوں اس سے؟ تو بعض دفعہ مرد بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ بیوی سے کہتے قسم اٹھاؤ, جب وہ اٹھا لیتی تو کہہ رہے جھوٹی قسم ہے. تو اٹھوائی کیوں بھائی؟ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ اگر آپ سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی, سانپ بن گئی, نشانی دکھا دی. فوراً کہنے لگا ساحر علیم, یہ سیکھا ہوا جادوگر ہے. فرعون کا پہلے خیال یہ تھا یہ نشانی نہیں دکھا سکیں گے تو یہی بات ختم ہو جائے گی.
حالانکہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کو جانتا تھا. اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پروان چڑھایا ہے نا, یہ فرعون پر حجت تمام کرنے کے لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کئی سال گزارے ہیں جوانی کے, آج تک ان کی زبان سے تم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا, یہ تمہاری کسٹڈی میں رہے ہیں. انسان جیسے اپنی اولاد کو جانتا ہے ایسے فرعون حضرت موسیٰ کو جانتا ہے. یہ حکمت تھی کہ انہی کے محل میں پلوایا جائے. ایسی حجت تمام کی اللہ نے فرعون پر. تبھی تو حضرت آسیہ ایمان لے آئیں کہ یہ بچہ جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اس کی پاکیزہ سیرت کو میں جانتی ہوں, یہ کیسے جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے. جیسے ہی نشانی دکھائی ہے فوراً کیا کہنے لگا, جادو. حالانکہ جادوگر ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں. جادوگروں کی تعلیمات دلیل پر مبنی نہیں ہوتی.